allow me to say that ایک جو آپ نے لفظ یوز کیا میں ڈس ایگری کروں گی کہ جو آپ نے کہا کہ لوور لیول سے، میں سمجھتی ہوں لوور لیول تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو ایک اعلیٰ لیول ہے. کس طرح سے آپ شوکت ذہن عظیم صاحب مطلب جن کے ساتھ ہم نے خود کام کیا، تو آپ لوگ تو زیادہ گریٹ لوگ ہیں جنہوں نے ایک کہاں سے سٹارٹ کیا، سیلف میڈ ہیروز، دا ریئل ہیروز. وہ تو ہیرو نہیں ہوتے نا جن کو پکی پکائی پلیٹ میں مل جاتی ہے، یا جن کو حالات اپنے نہیں بدلنے ہوتے، یا پھر یہ کہ ہر چیز ان کے لیے ریڈی ہے. ریئل ہیروز تو وہی ہیں نا جو کہ حالات ان کے اگینسٹ ہوں اور وہ اس میں اسٹرگل کریں، اور پھر وہ کس لیول پہ اینک والے جن کے کریٹر ساری دنیا آپ کو جانتی ہے، شوکت زین العابدین اللہ ان کی مغفرت کرے. کیا وہ بندہ تھا. بس ایسے ہی بہت سارے لوگ، اگر دو نام میں لے رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ پوری لاٹ. جو میں نے لوور لیول کی بات کی ہے نا، وہ میرے ایسا نہیں تھا. کہیں بات کو ڈیفائن کرنے کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے کہ ایک ایسی سطح جہاں پہ غربت تھی اور پھر یہ کہ تعلیم نہیں تھی ہمارے فیملی میں. آئی واز دا فرسٹ پرسن ٹو گو ٹو اسکول. تو یہ پھر لیول جس لیے کہتے ہیں، اور کوئی بات نہیں، ہر لیول اچھا ہے، انسان کو کچھ اچھا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ جو سافٹنیس آپ نے دیکھی ایک مرد ہونے کے ناطے، مرد تو میج شیولزم کا ہماری پاکستانی سوسائٹی میں ویڈیوبالوجی، کیونکہ میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن حقیقت تو یہ ہے نا کہ ہماری پاکستانی جو ہماری سوسائٹی ہے جہاں پہ آج کل کے دن میں گزار رہی ہے، تو میں دیکھ رہی ہوں یہاں پہ بہت کم مرد ایسے ہیں جن کے اندر ایک عورت کی سافٹنس ہوتی ہے. آپ بھی ان میں سے ایک ہیں. بہت سارے لوگ دوست بھی ایسے ہیں جن کو میں دیکھ رہی ہوں، مل رہی ہوں، آبزرو کر رہی ہوں. تو یہ سافٹنس بھی کیا خدا داد ہوتی ہے، یا اس کو ایکوائر کیا جاتا ہے، یا یہ کوئی اپنی سیلف کلٹیویشن ہے؟ یہ دونوں چیزیں ہیں. دیکھیں، جو فطرت ہے یا جو آپ کے ڈی این اے میں پروگرامنگ ہوتی ہے، وہ تو الگ طرف سے ہوتی ہے نا کہ یہ آدمی کس طرح کا ہے. اس نے ہمیں ایک طرح کا بنا دیا کہ آپ یوں ہیں، اور اللہ تعالیٰ میرے خیال میں ہمارے رول بھی ان کو رکھا دیتا ہے کہ آپ جانے یہ کریں وہ اپنی جگہ. لیکن بہت ساری چیزیں اردو میں کہتے ہیں اتصال کرنا، اور یہ جو کہ اس وقت ہم میں بیٹھے ہیں تو جہازوں کی آوازیں بھی آئیں گی اور ٹریفک کی آواز بھی آئے گی، لیکن یہ نیچر ہے. نیچر ہے. I love that. کیونکہ آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کا یہ جو آؤٹ ڈور اسٹوڈیو ہے کتنا پیارا. ہمیں دیکھیں آپ تھوڑی تھوڑی چڑیوں کی آواز آ رہی ہے، وہ باہر سے اور آوازیں آ رہی ہیں، اور جو لائٹ کا فیکٹر مجھے نسبتاً لاہور کی جو لائٹ ہے نا وہ مجھے تھوڑی سی آنکھوں کو چبھ رہی ہے. تبھی میں کبھی سن گلاسز لگا لیتی ہوں اور کبھی میں اتار لیتی ہوں، کیونکہ ایک آپ ہی نے سکھایا کہ آئی کانٹیکٹ کے ساتھ جو بات ہے وہ بھی میں ایون کہ میری آواز کی سافٹنس جو تھی، میں تھوڑا سا میری لاؤڈ وائس تھی، اور حفیظ صاحب نے مجھے عکس در عکس کرتے ہوئے یہ چیزیں سکھائی دی کہ شکتا کس طرح سے سافٹ کریں. حالانکہ میں ایک براڈ کاسٹر کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ گھر میں بھی سیکھی، ابو نے بھی سکھائیں، اور مطلب ایسے ہی سیکھتے سیکھتے. اس وقت کوئی ایسا نہیں تھا کہ میں باقاعدہ اس میں اتنا. لیکن یہ چیزیں پتہ ہے بہت ایکوائر کرنی پڑتی ہیں، اور اس کا احتساب کرنا پڑتا ہے، اور محنت کرنی پڑتی ہے. مطلب میں پنجابیوں کے گھر پیدا ہوا کہ میں اردو ایسی اچھی بول لینا، وہ کس طرح. میرے فادر تو نہیں اردو بولتے تھے، نہ میرے بھی بولتے تھے. پھر ہمارے ٹیچرز بھی ایسے کوئی نہیں تھے کہ بہت کوئی کہیں تھے کوئی ہندی ہو یا کوئی لکھنوی ہو. تو یہ اقتصاد ہے، یہ سیکھا ہے، اردو کو سیکھا ہے، پھر پنجابی میں بھی سیکھا تو وہ ساری چیزیں جڑی ہیں اس میں تین زبانیں جڑی ہوں میرے اندر آ گئی ہیں. میں اللہ کا شکر ہے کہ تین زبانوں سے ایکسپریس کر سکتا ہوں. ویری فلوئنٹ. اچھا میں گل ہوئی ہے کیونکہ پنجابی کی، میں کیونکہ میری ہوں ایک میں کوس نال بھی جڑی ہوں اپنا پنجابی لینگویج ماں بولی بنا کے، تو میں ضرور کر دوں گی کیونکہ تھوڑی یہ کتاب منتر کے جیسے اسی پنجابی کے بھی لکھے، اردو کے بھی لکھے، سب کچھ.
What do you think? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖਿਲਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਸਿੰਧੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, بلوچستان سے لوگ بلوچی بولتے ہیں، شاول سے پشتو بولتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، فرانسی سے لوگ فرینچ بولتے ہیں، برٹن سے انگریزی بولتے ہیں۔ تے اسی اپنی زبان میں چھڑ دیتا تے اسی تے اردو تو بھی دور چلے گئے نا۔ چلیے ہم کہتے ہیں اردو ہماری قومی زبان ہے، یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایسا کچھ ہے، تو کیا ہم نے اس کو قومی زبان بنایا؟ نہیں بنایا۔ کچھ الزامات ہیں آپ کے اوپر اور وہ الزامات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اور آپ چاہیں تو اس کا جواب دے دیں، چاہیں تو اس کو آپ تھوڑا ہڈن ورڈز میں دے دیں، چاہیں تو آپ جو سچ ہے اس کو بتائیں۔ اٹ از انٹائرلی اپ ٹو یو۔ کہیں وہ فیض صاحب کا شعر نہ بیچ میں آ جائے تو بات ساری فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ آپ کو ناگوار گزرتی ہے یا اور لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے، لیکن یہ بتائیے آپ کے بارے میں مشہور ہے، آپ کو محبتیں بہت ہو جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اور میں محبوب خزاں صاحب میرے بہت بڑے عظیم شاعر تھے، اور اللہ نے دونوں کسی پہ وہ کہتے تھے کہ ایک محبت کافی ہے، باقی عمر اضافی ہے۔ اچھا، محبت تو زندگی میں انسان کو عشق تو ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو محبتیں ہیں وہ کئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کسی کے ساتھ نیگیٹیوٹی کے ساتھ دینے والے یا کسی کو ایکسپلائٹ کرے، اپنی فیمیل فیلوز کو یا فیمیل فرینڈس کو۔ کتنی محبتیں ہوئی آپ کو، کتنے عشق ہی ہوا؟ سچ بتانا، آپ سے میں نے پہلی بات کیا کہ سچ سے بات میں نے کہا تھا صرف ایک سچ نہیں بولوں گا، باقی سب سچ بولوں گا۔ چلیے ٹھیک ہے، اس کا نام تو میں لے نہیں سکتا۔ اچھا، وہ کیوں جس سے مجھے کیا اس کا بھی کوئی ریزن ہوتی ہے؟ نہیں، اس سے وعدہ ہے نا کہ میں اس کو نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ وہ مجھ سے پیار کرتی تھی یا میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ یہ آپ کی ایک کمٹمنٹ ہے، لائلٹی ہے، ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم اس محبت کو اور اس عشق کو کبھی ظاہر نہیں کریں گے۔ میرا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک وقت میں ایک شخص سے کرتا ہوں محبت، ایک وقت میں ایک شخص سے کرتا ہوں محبت، اس وقت امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ بہت اچھا۔ تو اٹ ایکسپلینز مائی بہیویئر فار لو۔ اور محبت دیکھیں ایک ایسی چیز، اور ضروری نہیں کہ محبت آپ کو مل جائے۔ اگلا سوال ہی کرنے والے کی کہ کیا ملنا ہی محبت ہوتی ہے، یا اس میں پھر مجھے لگتا ہے یہ شاعر حضرات اور شاعر خواتین جو ہیں زیادہ تر with due apology again کہ ان کو کیوں اتنی زیادہ مطلب ان کو زیادہ ہو جاتی ہے، یا ان کی ایکسپیرینسز، یا وہ یہ کہ ان کی کریٹیوٹی کے لیے یہ ضروری ہے، یا واقعی ان کو ہو جاتی ہے، یا واقعی وہ عام لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں، کیا ریزن؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں میرا ایک ہے، کسی نے مجھ سے پوچھا، اور اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، ابھی پرسوں میں آج یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا، وہاں پہ اردو کا ایک لیکچر میں دے رہا تھا، کسی نے پوچھا مجھ سے کہ اچھی شاعری ہے کس طرح کرتے ہیں؟ میں نے کہا اچھی شاعری جو ہے اس کا ایک ہی کلیہ ہے کہ محبت کریں اور محبت میں ہار جائیں۔ اچھا، اچھی شاعری ہو، محبت میں جیت جائیں گے تو کوئی اچھی شاعری نہیں ہو۔ یہ کیسے؟ یہ ایسے ہے کہ شاعری بنیادی طور پر ہجر کا استعارہ ہے، فصل کا استعارہ ہی نہیں ہے۔ لیکن حفیظ صاحب یہ تو کچھ آپ دیکھیں کہ جو زندگی سے لگاؤ ہے تو اس میں تو پھر ہجر جو ہے وہ تو اداسی ہی اداسی ہے، مطلب پھر آپ نارمل کس طرح رہ میرے نزدیک تو ہجر بھی ایک طاقت ہے، میرے نزدیک۔ کیسے؟ اس لیے کہ
میں نے ہجر کو بہت سہا ہے زندگی میں. جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ایوری کرائسس از این اپرچونٹی. تو ہجر میں جب آدمی رہتا ہے تو اس ہجر کو اپنی طاقت بناتا ہے اور جینے کا حوصلہ اس میں آتا ہے اور دنیا کے دکھوں کو سہنے کا حوصلہ اس میں آتا ہے. یہ اس کی پازیٹیوٹی ہے. اور اگر مجھ سے یہ کہ پوچھے کہ حفیظ طاہر آپ کی شاعری کا بنیادی لفظ کیا ہے تو وہ ہجر. کمال کی بات ہے. اب کیونکہ آپ سے ہم نے یہ تھوڑے سے تیکھے سوال بھی کر لیے تو میں چاہوں گی کہ آپ سے میں کچھ آپ کی شاعری، لیکن اس میں خاص طور پہ کیونکہ پنجابی پڑھاؤ تحریک کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہوں، منتر ہمارے پاس ہے تو پھر تو سامنے سنانا پڑے گا. تو پنجابی دی بھی سناؤ تے اردو دی بھی سناؤ. میں وہ سناواں گا کلسن کلیے سونی سونی تے منمونی نہیں. جے میں تینوں چھڈ بھی دیواں پھر بھی ہرگز روئی نہ کہ شہر دیاں کالیاں سڑکاں اُتے کالیاں زلفاں کوئی نہ. آئے واہ. اے کتاب تسی جڑی میں لکھی ہے ایدے وچوں ہی کچھ تسی سانوں سنا دو. توتیا من موتیا تو اس گلی نہ جا. اس گلی دے لوگ برے تو لہندے کھائیاں پا. واہ. اس گلی وچ ایک دریچہ اس گلی دے وچ اس گلی وچ ایک دریچہ جتھے او دے رنگ. اس گلی وچ ایک دریچہ جتھے او دے رنگ. واہ. جنوں ویکھ کے اسماناں دی بجلی رہ جائے دنگ. واہ. کہ کنے سونے کر چھڈے نے اننے مست ملنگ. واہ. مر جائے گا سدیا سانا اپنا آپ بچا. واہ. اس گلی نہ جا. واہ واہ. کچھ ہو. راہے وچ ایک جنگل آ گئے. جنگل وچ چڑیلاں. راہے وچ ایک جنگل آ گئے. جنگل وچ چڑیلاں. کبھی تے کس کے بیٹھے دشمن لکھ ولیلاں. کہ سنگاں دے وچ اگ لوا کے کردے ہرن کلیلاں. تے دکھ دے لمبو بل بل دل نوں دیندے نے تڑفا. اس گلی نہ جا. واہ. سونے دے تاراں دا بنیا ہر پنجرا اے اوتھے. سونے دے تاراں دا بنیا ہر پنجرا اے اوتھے. سرخ لہو وچ رنگیا ہویا ہر سبزہ اے اوتھے. اسماناں نال ٹکر کھاندا ہر شجرا اے اوتھے. اس گلی وچ ہو جاندا اے روحاں نوں بچا. آہا. اس گلی نہ جا. پیار کرن والے دا اوتھے ظالم کرن سیاپا. پیار کرن والے دا اوتھے ظالم کرن سیاپا. لیکھاں دے وچ لکھ دیندے نے عبداں دا اخلاپا. لویا تاکہ کنڈ دے پیچھے لا دیندے نے چھاپا. حسناں والے عشق دا شیشہ دیندے نے تڑکا. اس گلی نہ جا. توتیا من موتیا تو اس گلی نہ جا. اس گلی دے لوگ برے او لہندے کھائیاں پا. واہ. بہت اچھا. بہت اچھا. بہت اچھا. اچھا ہے تے ہوگی پنجابی دی تے اسی جاواں گے تسی سامنے کچھ نہ کچھ اردو کا بھی ہو جائے. اردو چند شعر میں اردو کو سناتا ہوں. جی. ایک غزل ہے میری کہ کمال سخت تخیل سے وفا کے پر بناتا ہوں. کمال سخت تخیل سے وفا کے پر بناتا ہوں. مکان شاعری میں روشنی کے گھر بناتا ہوں. واہ. اور شعر ہے کہ کلی تخلیق کرتا ہوں لبے دل بر کی نرمی سے. کلی تخلیق کرتا ہوں لبے دل بر کی نرمی سے. پھر اس کی خوشبوؤں کے تتلیوں کے پر بناتا ہوں. بہت اچھا. بہت اچھا. کلی تخلیق کرتا ہوں لبے دل بر کی نرمی سے. پھر اس کی خوشبوؤں سے تتلیوں کے پر بناتا ہوں. ایسے سنیے گا کہ سراب زندگی میں سر بریدہ لوگ پھرتے ہیں. واہ. واہ. سراب زندگی میں سر بریدہ لوگ پھرتے ہیں. دکانیں عشق پر ان کے لیے میں سر بناتا ہوں. واہ. 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 دکانیں عشق پر ان کے لیے میں سر بناتا ہوں. اور تو میرے خیر کے منظر میں اپنا شر ملاتے ہیں. واہ. جو میرے خیر کے منظر میں
اپنا شر ملاتے ہیں میں ان کے سامنے پھر خیر کا منظر واہ واہ، بہت اچھا، ارشاد ارشاد. جو میرے ہم، خیر کے منظر میں اپنا شر ملاتے ہیں میں ان کے سامنے پھر خیر کا منظر بناتا ہوں اور دریچے روشنی کے اور ہوا کے رخ پہ ہوتا ہے. واہ، دریچے روشنی کے اور ہوا کے رخ پہ ہوتا ہے. میں بچوں کے لیے کچھ اس طرح کے گھر بناتا ہوں. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. میں بچوں کے لیے کچھ اس طرح کے گھر بناتا ہوں. بہت اچھے. یہ غزل میں نے آپ کو پسندیدہ سنائی ہے. ایک میری ایک نظم ہے جس کا نام ہے مکالمہ. ارشاد. وہ میں آپ کو آج آپ کی چیز سناتا ہوں. ویسا ہے کہ میں نے کہا کہ بات میری سن تو لیجئے. میں نے کہا کہ بات میری سن تو لیجئے. کہنے لگی میں جانتی ہوں جو کہو گے تم. واہ. میں نے کہا کہ بات میری سن تو لیجئے. کہنے لگی میں جانتی ہوں جو کہو گے تم. اب میں نے کہا کہ درد محبت تھمے گا کب. میں نے کہا کہ درد محبت تھمے گا کب. کہنے لگی کہ آخری دم تک سہو گے تم. واہ. اور میں نے کہا کہ کشتیاں کاغذ کی کس لیے. ہاں. میں نے کہا کہ کشتیاں کاغذ کی کس لیے. کہنے لگی کہ عمر بھر ان میں بہو گے تم. بہت اچھے. بہت خوب. اور میں نے کہا کہ وصل میں لذت ہے کس قدر. میں نے کہا کہ وصل میں لذت ہے کس قدر. کہنے لگی کہ اچھا یہ مجھ سے کہو گے تم. واہ واہ. میں نے کہا کہ وصل میں لذت ہے کس قدر. کہنے لگی کہ اچھا یہ مجھ سے کہو گے تم. اور میں نے کہا کہ دیکھ مجھے چھوڑ کے نہ جا. میں نے کہا کہ دیکھ مجھے چھوڑ کے نہ جا. کہنے لگی کہ تنہا بھی زندہ رہو گے تم. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. بہت شکریہ حفیظ صاحب آپ کے ٹائم کا اور اس خوبصورت آؤٹ ڈور اسٹوڈیو کا اور اس خوبصورت لاہور کی فضا کا اور روشنی کا جو بھی آپ نے اس یہ جو سارا میرے کہنے پہ اور میری ریکویسٹ پہ اہتمام کیا ہے میں بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ. اور یقیناً ہمارے ناظرین اور ہمارے سامنے جو ہیں اس آپ کی زندگی کو اس رخ میں جو کہ میرا خیال ہے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے وہ پہلو پر بات کر پاؤں جو کہ آپ نے بہت سارے انٹرویو دیے ان میں سے یہ باتیں ذرا کم ہوئی ہوں گی جو بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ اور ٹی وی کا بھی شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ اگلے سال میں پنجابی کی ایک اور کتاب لکھوں گا مجھے گرمی ایوارڈ ملے گا. دیکھیں وہ آپ کو دیکھیں اگر گرمی ایوارڈ ایون جو ہے وہ لوگوں کو پنجابی لکھنے پہ اور آپ جیسے بندوں کو بھی پنجابی لکھنے پہ اور ایوارڈ کی تحریک دے سکتی ہیں تو میرا خیال ہے میرا مقصد اس سال کے گرمی ایوارڈ کا پورا ہو گیا. آپ ضرور لکھیں. ہم آپ کو کنسیڈر کریں گے. ہم نے سب لوگوں کو کرنا ہے. بڑی مہربانی. بات میرٹ پہ ہی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر. تھینک یو. خواتین حضرات یہ تھے حفیظ طاہر صاحب اور اسی طرح کے درش گپتا شو میں کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.